آپ نے زناکاری کو اس طریقے سے مٹایا، ہمیں بھی اسی طریقے سے مٹانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جب تم اپنے محلے میں، اپنے سماج میں کسی بہن کے اوپر نظر دوڑاؤ، کسی کی بیٹی کے اوپر تمہاری نظر پڑے، تو پہلے یہ سوچ لو یہ بھی تو میرے گھر کی طرف یہ راستہ ہو کر کے جائے گا۔ آج میں کسی بہن اور کسی بیٹی کے ساتھ اگر زنا کروں، کسی کو اپنا گرل فرینڈ بناؤں، تو ہو سکتا کل میری بہن کو کوئی گرل فرینڈ بنائے، کوئی میری بیٹی کو بھی گرل فرینڈ بنا سکتا ہے، کوئی میری ماں کے ساتھ غلط کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگو زنا کے قریب تک بھی مت جاؤ۔ زنا کے جو راستے، ان راستوں کو بھی مت اپناؤ، ان راستوں کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں جیسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں، کوئی اسلامک طریقہ ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے۔ آج ایک نوجوان لڑکا کو کھڑا کر دو اور کسی مسلمان، کسی غیر مسلم لڑکے کو کھڑا کر دو اور کسی دوسرے کو جج بناؤ، اور جج بنانے کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے کہو کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ مسلمان ہے، دونوں میں سے کون مسلمان ہے بتاؤ، تو یہ جج بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دونوں میں سے کون مسلمان ہے، کیونکہ دونوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی۔ آج ہمارا مسلمان نوجوان لڑکا شراب پی رہا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا جوا کھیلتا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا سگریٹ پیتا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا گرل فرینڈ گھماتا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا گالیاں دیتا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا گانے سنتا ہے، ہمارا نوجوان لڑکا اذان سن کر کے جواب نہیں دیتا، ہمارا نوجوان مسجدوں میں نہیں جاتا، ہمارا نوجوان لڑکا غلط کاموں میں مست ہے۔ بتاؤ مسلمانوں تم مسلمان کیوں؟ صرف گوشت کھانے کے لیے مسلمان بنے ہو، صرف مچھلی کھانے کے لیے مسلمان بنے ہو، صرف مرغا مسلم توڑنے کے لیے مسلمان بنے ہو؟ مسلمان کیوں؟ اور ہماری لڑکیوں کو بھی دیکھو، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ مسلم لڑکیاں ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن کر کے بازاروں میں گھومتی ہے بغیر دوپٹہ کے، بغیر دوپٹہ کے بازاروں میں گھوم رہی ہے، کالجوں میں جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے یہ فلمی دنیا کی ہیروئن کی بہن بن کر کے گھوم رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حالات اپنے سماج کی، نبی اکرم نے کبھی انہیں لڑکیوں کے تعلق سے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، وہ کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، ان کے بدن بالکل، اس کے بدن سے کپڑا بالکل چپکا ہوا ہوگا، ٹائٹ کپڑے پہنتی ہوں گی، اپنے سر کے اوپر دوپٹہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور خوشبو لگا کر کے اور اپنے میک اپ کر کے گھومنے کے لیے نکلتی ہوں گی۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لڑکے مجھے دیکھ کر کے مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میری تعریف کریں، مجھ سے رابطہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحا، اور ایسی لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو میں نہیں دے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور سماج کی میری بہنوں اور سماج کی لڑکیوں، آج جو تم اپنے خوبصورتی کا پرچار کر رہی ہو اور بازاروں میں گھومتی ہو اور سوشل میڈیا پہ اپنے ویڈیو، شارٹ ویڈیو بنا کر کے انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر ڈالا کرتی ہو، کبھی کبھی تم سوچا کرو کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی لڑکیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، ایسی لڑکیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، ایسی لڑکیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے جو لڑکی بے پردہ ہو کر کے زمین میں چلا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی دور کی لڑکیوں کے اوپر نظر دوڑاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا, ایک مرتبہ آپ نے تقریر کیا, اور اللہ کے نبی خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا او لڑکیوں تم لڑکوں کے درمیان میں مت چلا کرو, تم بیچ راستے میں چلا مت کرو, بیچ راستے میں مت چلو, بیچ میں لڑکی چلا کرتے تم کنارے کنارے چلا کرو. لڑکیوں کو سننا تھا. عرب کی لڑکیوں نے جب سنا کہ اللہ کے نبی نے بیچ میں چلنے سے منع کیا ہے, کنارے کنارے چلنے کو کہا ہے, تو وہ لڑکیاں راستے میں کنارے کنارے اتنا زیادہ چلنے لگی, دیواروں سے اتنا زیادہ سٹ کر کی چلنے لگی کہ ان کے کپڑے پھٹنے لگے. میرے پیارے ساتھیوں, آج راستے میں چلو لڑکیاں ہٹیں گی نہیں, آپ کو ہٹنا پڑے گا ورنہ وہ دھکا دے کے باہر نکل جائے گی. آج یہ حال ہے سماج کا میرے بھائیوں. آج ہمارے سماج کے اندر برائیاں اتنی بڑھ رہی ہے لیکن برائیوں کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں. آپ کو معلوم ہے سماج کو, اسلامی سماج, معاشرہ کو اسلامی معاشرہ, سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی کیسے بنایا جائے, کبھی کبھی آپ کو اس پہلو کے اوپر نظر دوڑانا چاہیے, غور کرنا چاہیے. فلسطین کے اندر ایک لڑکی جب بم بارود ہو رہا تھا, ابھی 2 مہینہ پہلے کی بات ہے, بم گرایا جا رہا ہے, فلسطین کی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی جا رہی ہے, دوڑتی ہوئی جا رہی ہے, فلسطین کی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی بھاگ رہی ہے. سوشل میڈیا والا, کیمرہ مین, فوٹو کھینچنے والا آگے بڑھ کر کے تصویر لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ لڑکی چیخ کر کے کہتی ہے او بھائی میری تصویر مت لو, میرا پکچر مت لو, میرا فوٹو مت نکالو, میری تصویر مت لو. کیونکہ اس نے کہا کیوں بہن کیوں تصویر نہ لو. اس لڑکی نے جواب دیا تھا او بھائی میں دوڑنے کے چکر میں اور بارود سے بچنے کے چکر میں دوپٹہ بھول گئی, دوپٹہ گھر میں چھوٹ گیا, میری سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے. اگر تم نے میرا تصویر کھینچ لیا اور میری تصویر تم نے نکال لی تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گی. میرا جسم, میرا تصویر کسی اور کو دیکھنے کی اجازت نہیں اسلام دیتا ہے. آج دیکھیے, آج فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہے لڑکیاں, فیس بک پر, اور باقاعدہ کمنٹ میں لکھتی ہے بتاؤ کیسی لگ رہی ہے. دیکھا ہے آپ نے, ڈانس کرتی بھی آپ کو نظر آئیں گی. سماج کے اندر ان برائیوں کو روکا کیسے جائے, اسلامی ماحول کیسے بنایا جائے, کیسے بنایا جائے. سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جو بھلائی کی دعوت دے, برائیوں سے روکتے رہیں. یہ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر کوئی ذمہ دار ہے. معظم پور کے بڑے بڑے سردار ذمہ دار ہے. اگر اس معظم پور کے اندر برائی ہو تو معظم پور کے سردار کو قیامت کے دن اٹھا کر کے اللہ پوچھے گا تیری سرداری میں یہ برائی ہو رہی تھی, اے سردار تم کیا کر رہے تھے. معظم پور کے بڑے بڑے چودھریوں کو اللہ اٹھائے گا اور پوچھے گا تمہارے یہاں شراب پی جاتی تھی, لوگ شراب میں مست ہوا کرتے تھے, تم لوگ کیا کر رہے تھے. تمہاری لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھوما کرتی تھی, تمہاری لڑکیاں بغیر دوپٹے کے گھوما کرتی تھی, تم نے کیوں اس کو روکا نہیں, کوئی ٹوکا نہیں. کیا تم کو میں نے اس چیز کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا تھا. اللہ سوال کرے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر کوئی ذمہ دار ہے, ہر کسی ذمہ دار سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا, سوال کرے گا. باپ ذمہ دار ہے بیٹوں اور بیٹیوں کا,
آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کا، اگر تمہارا شوہر نماز نہ پڑھے تو تم اپنے شوہر کو نمازی بناؤ، اور شوہر ذمہ دار ہے اپنے بیوی کا، اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو قیامت کے دن تم کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا اور اس سے کہے گا جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ، جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے دے گا، جاؤ جاؤ، تم نے بہت زیادہ نیکیاں تم نے دنیا میں کی، تم نے دنیا میں بہت اچھا کام کیا، تم نے دنیا میں نمازیں پڑھی، تم نے دنیا میں قرآن پڑھا، تم نے دنیا میں تلاوت کی، تم نے دنیا میں اچھا کام کیا، اے میرے بندو جاؤ تم کو میں جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، جاؤ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور جاؤ جنت کے اندر آرام کرو۔ وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا کہ دوسری طرف سے ایک لڑکی دوڑتی بھی آئے گی اور کہے گی اے اللہ اس بندے کو روک لے، جنت میں جانے نہ دیا جائے، اس بندے کو جنت میں جانے نہ دیا جائے۔ اللہ کہے گا اس کو روکو، روک لیا جائے گا، اس لڑکی کی بات کو سنا جائے گا۔ اللہ کہے گا اے میری بندی بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو، کیوں تم نے اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دی؟ اللہ کہے وہ بندی چیخ کر کے اللہ سے کہے گی اے اللہ یہ دنیا میں میرا شوہر تھا، اگر میں کھانے میں کچھ کمی بیشی کر دیا کرتی تھی، نمک زیادہ ڈال دیا کرتی تھی، مرچ زیادہ ڈال دیا کرتی تھی، کھانا ٹیسٹی نہیں بنایا کرتی تھی تو یہ مجھے مارتا تھا، یہ مجھے پیٹتا تھا، یہ مجھے ڈانٹتا تھا، اگر میں کھانے میں کوئی کمی بیشی کرتی تھی یہ مجھے مارتا تھا، لیکن اللہ اس نے مجھے کبھی نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دی، یہ تو نماز پڑھنے جاتا تھا لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ ایک اور عورت آئے گی، اللہ یہ میرا دنیا میں بھائی تھا، اے اللہ میں دنیا میں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھوما کرتی تھی، اے اللہ اس نے مجھے کبھی روکا اور ٹوکا نہیں، اے اللہ اگر اس نے مجھے منع کیا ہوتا تو اے اللہ میں بھی دنیا کے اندر پردہ کرتی تو آج جہنم سے میں بچ جاتی۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن تمہیں اپنی ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے۔